Hello دوستوں, ویلکم ٹو our چینل سنا ٹی وی. سبسکرائب our چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز. دوستوں, افغانستان ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں یونائٹڈ کنگڈم، سوویت یونین اور امریکہ جیسے بہت بڑے بڑے ممالک آئے، لیکن کچھ دیر کے بعد انہیں وہاں سے جانا پڑ گیا. 2001 میں افغانستان پر امریکہ نے حملہ کر دیا تھا. 20 سال بعد امریکہ وہاں سے جا رہا ہے. امریکہ سے پہلے سوویت یونین نے بھی 1979 میں افغانستان پر حملہ کر دیا تھا، لیکن صرف 9 سالوں بعد بھی انہیں وہاں سے جانا پڑ گیا. یہی نہیں، تقریباً 200 سال پہلے 1839 میں دنیا میں برٹن کا راج ہوا کرتا تھا اور دنیا بھر میں انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی. اس وقت تو برٹن نے 1899 میں افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور تقریباً 16,000 برٹش سولجرز کو کابل پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور نتیجہ صرف اگلے 3 سالوں تک وہاں پر تقریباً ایک برٹشر موجود تھا. ایسا برٹش امپائر نے صرف ایک بار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ 3 بار کیا اور 3 بار انہیں ہارنا پڑا. تو آخر مڈل ایشین میں موجود ایک چھوٹے سے ملک پر ہر کوئی قبضہ کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک، جو کہ زیادہ امیر بھی نہیں ہے، پھر بھی ان ملکوں کو وہاں سے واپس جانا پڑتا ہے جنہوں نے گریٹ اوٹومن امپائر کو بھی ختم کر دیا تھا؟ ہر طاقتور ملک یہاں پر لڑنے کے لیے کیوں تیار رہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والا ملک اس کے بیچوں بیچ موجود ہے، اور اگر یہاں پر رشیا کا انفلوئنس بڑھ جائے گا تو ایشیا میں بھی رشیا کا انفلوئنس بڑھے گا. اس لیے سب سے پہلے 1839 میں برٹن نے رشیا کا انفلوئنس روکنے کے لیے یہاں پر حملہ کیا، اور تیسری بار برٹن نے اوٹومن امپائر کو روکنے کے لیے یہاں پر اٹیک کیا تھا، حالانکہ 3 بار انہیں ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا. اس طرح 1979 کے بعد سوویت یونین اور US سے بھی یہی کر رہا تھا، اور پھر 2001 سے لے کر 2021 تک امریکہ کی کوشش بھی یہاں پر قبضہ کرنے کی رہی، اور وہ بھی ناکام ہی رہی. اسی لیے پچھلے 20 سالوں میں افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ دن تک ایک حکومت چل ہی نہیں پاتی. اس کی ایک مین وجہ ہے اس کی جغرافی. افغانستان ایک لینڈ لارڈ ملک ہے، اس کا کوئی بھی ایریا سمندر سے نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی سپر پاور ملک کو افغانستان پر قبضہ کرنا ہے تو اپنے سولجرز کو یہاں پر آسانی سے نہیں بھیج سکتے. اس کے لیے انہیں یہاں پر افغانستان کے پڑوسی ممالک سے پرمیشن لینی پڑے گی. یہ ملک ہیں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان اور چائنا، اور ان میں سے بھی ایران اور چائنا سے ویسٹرن کنٹریز کے رشتے بالکل بھی اچھے نہیں رہے. تو اوبویسلی بات ہے کہ ایران کے پاس افغانستان میں سولجرز اور فوڈ کی سپلائی بھیجنا ضروری ہے. دوسری ایک بڑی وجہ ہے پہاڑ، جو کہ افغانستان کے 75% ایریا کو کور کرتے ہیں. یہاں پر موجود ہے ہندو کش پروت، جو کہ ہمالیہ ماؤنٹینز کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں میں بھی گنا جاتا ہے. اتنے اونچے پہاڑ جب ملک کے 75% ایریا پر ہو تو وہاں پر کوئی بھی کبھی بھی چھپ سکتا ہے، اور ان پہاڑوں کا یوز ایک شیلڈ کی طرح کر سکتا ہے اور کہیں سے بھی نکل سکتا ہے. اسی لیے امریکن سولجرز کو یہاں پر ٹارگٹس کو ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا، اور اسی لیے یہاں پر اپنے سولجرز کے لیے ہیلپ بھیجنا بھی کافی مشکل ہوتا تھا. یہاں پر کی جو آبادی ہے، جو شہر ہے، وہ بھی پہاڑوں کے بیچ گھاٹیوں میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ان کا تعلق بھی کٹا ہوا ہے. ہزاروں سالوں سے یہاں پر پہاڑوں کے بیچ گھاٹیوں میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، ان کا دوسرے ملکوں میں جانا تک بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ وہ ایک طرح سے ملک کے اندر موجود ایک الگ ہی ملک ہے. ان کے الگ کلچر ہیں، الگ رہن سہن اور الگ کھان پان بھی. یہ لوگ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں پاتے، اس لیے کوئی ایک گورنمنٹ انہیں زیادہ دنوں تک سنبھال بھی نہیں پاتی. افغانستان پر کچھ سالوں تک مغلز نے بھی حکومت کی تھی، اور اس کے لیے مغلز کو بھی الگ طریقے اپنانے پڑے. ایریاز کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان کے لوگوں کو وہ پیسے دیا کرتے تھے، یا پھر انہیں ہی زیادہ تر رولنگ پاور دے دیتے تھے. ایسا سب کچھ کرنے کے بعد بھی افغانستان کے کچھ حصے ہی کئی بار رولر امپائرز کا حصہ بنے اور ان کے ہاتھ سے نکلے بھی. جو ملک زیادہ تر پہاڑوں سے بھرا ہوا ہو تو وہاں پر موومنٹ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے. اور پھر 1960s کے ٹائم میں پورے افغانستان میں 50 کلومیٹر لمبی سڑک ہی پکی بنی ہوئی تھی. جی ہاں، صرف 50 کلومیٹر. ایسے میں جب سوویت یونین کے ٹرولز افغانستان آئے تو ان کے ملٹری وہیکلز جب ان پہاڑوں کی بھول بھلیا سے ہو کر گزرتے تھے تو افغانستان کے لڑاکے ان کا پہاڑوں میں راستہ روک کر واپس سے چھپ جایا کرتے تھے. ایک ہی راستہ اور پھر پہاڑ، یعنی کہ وہیکلز الگ سے چل بھی نہیں سکتے تھے، اور پھر بھاری سولجرز انجان جنگوں پر پہاڑوں میں ہی پھنس جایا کرتے تھے، اور کئی مہینوں یہاں تک کہ سالوں کے لیے یہ روٹس ہی بلاک ہو جایا کرتے تھے. 1960s کے ٹائم یہاں پر روٹس کافی کم تھیں. آہستہ آہستہ روٹس بنائی تو گئی، لیکن پھر بھی زیادہ نہیں بن پائیں.
سب سے مین روٹ جو کہ افغانستان میں جانے کے لیے ہے وہ ہے خیبر پاس، جو کہ پاکستان سے افغانستان کو اور افغانستان سے ہندو کش پربت کو کنیکٹ کرتی ہے۔ امریکنز اور ناٹو افغانستان میں ٹولز اور سپلائی لے جانے کے لیے اس روٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے تھرو افغانستان میں وہ اسی راستے سے انٹری کیا کرتے تھے۔ سولجرز کے لیے سپلائی بھی یہیں سے کی جاتی تھی، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سپلائی کے لیے طالبان بھی اسی روٹ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ دونوں ہی کے لیے یہ روڈ کافی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ یہ بات طالبان کو بھی پتہ تھی، اسی لیے انہوں نے خیبر پاس کا ایک برج 2009 میں اڑا کر اس راستے کو ہی بلاک کر دیا۔ اب امریکنز پاکستان سے بھی نہیں آ سکتے تھے اور ایران سے تو ان کی آلریڈی نہیں بنتی، اسی لیے افغانستان میں سپلائی کے لیے انہیں تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کا راستہ اپنانا پڑا۔ سردیوں کا موسم آتے ہی جس ملک کا 75% ایریا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو، وہاں پر چلنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بنا روڈ کے۔ نارمل میدانوں میں تو روڈ بنانا آسان ہے، لیکن پہاڑوں میں روڈ بنانا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس کے لیے کافی بڑی بڑی مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر پہاڑوں میں سرنگ بنانی پڑے گی اور اس کے لیے کافی زیادہ خرچ بھی آئے گا۔ ایون یہاں پر 1 کلومیٹر روڈز بنانے کے لیے بھی کروڑوں روپے کا خرچ آتا ہے۔ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کی گورنمنٹ کے پاس اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے کہ وہ ایسی روٹس کو بنوا سکیں، اور بنا روٹس کے اتنے بڑے بڑے وہیکلز کو لے کر چلنا آسان کام نہیں ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ افغانستان کے تقریباً 2000 سولجرز سن 2011 میں افغانستان میں موجود تھے، جو کہ کافی زیادہ ہیں۔ اتنی تو بہت سے ملک کی اپنے بھی سولجرز نہیں ہوتے جتنے کہ یہاں پر امریکن سولجرز موجود تھے۔ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے مطابق امریکن سولجرز پر $778 بلین خرچ کیے گئے، جو کہ سیمسنگ کمپنی کی ویلیویشن سے بھی زیادہ ہیں، اور پھر الگ ایڈ اور باقی خرچوں کو بھی ملا لیا جائے تو امریکہ نے یہاں پر تقریباً $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں۔ ان میں زیادہ تر پیسہ امریکن سولجرز پر ہی خرچ کیا گیا، کیونکہ افغانستان کی گرمی امریکن سولجرز نہیں برداشت کر سکتے، اسی لیے ان کے ٹینٹ میں AC بھی لگے ہوتے تھے، اور اس لیے خرچ کافی زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ ان 20 سالوں میں یہاں پر لاکھوں لوگوں کی موت بھی ہوئی، جس میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں، اور اس ویڈیو سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ یہاں پر وار کرنے سے کوئی بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔